السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی اریج شاہ۔ تو فرینڈز، آج ہم اپنا نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے بے انتہا۔ تو ہم اپنے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ادھر سے ادھر پریشانی میں ٹہل رہی تھیں اور ان کی نگاہیں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی، پر وہ تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی کی حفاظت کرنا، وہ جہاں پر بھی ہو۔ عائشہ بیگم بار بار بس دعا کر رہی تھی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ ان کی پریشانی مزید بڑھ رہی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے گھر واپس آنے میں کبھی اتنی دیر کی ہو، اور آج 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا وہ اب تک واپس نہیں آئی تھی، اور اس بات پہ ان کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ ایک دم سے ان کے پاس پہنچی تھی۔ السلام علیکم امی، ابیحہ نے ان کے پاس آتے ہی سلام کیا تھا۔ آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو تم؟ پتہ ہے پچھلے 1 گھنٹے سے میں کتنی پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ عائشہ بیگم اس کے سلام کا جواب دے کر شروع ہی ہو گئی تھی، جبکہ ان کے اس طرح بولنے پر ابیحہ مسکرائی تھی۔ پورے دن کی تھکن جیسے ایک ہی پل میں غائب ہو گئی تھی اس کی۔ اندر چلے امی، آرام سے بتاتی ہوں آپ کو کہ آج میں 1 گھنٹہ لیٹ کیوں ہوئی ہوں۔ وہ ان کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے روم میں لائی تھی۔ وہ ماں تھی اور وہ اچھے سے سمجھتی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے ہر پل فکر مند رہتی ہے۔ ان کو تو اس کا اسکول میں پڑھانا بھی پسند نہیں تھا، پر گھر چلانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، سو مجبوراً وہ بھی نکلی تھی۔ اب بولو جلدی جلدی، میں سن رہی ہوں۔ ان کا بس چلتا تو وہ ہر پل اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی، پر اتنے گھنٹوں تک اس کو گھر سے باہر جانے دینا ان کی مجبوری تھی۔ عائشہ بیگم اس کی طرف دیکھ کر بولی، جو اپنی چادر اتار کر روم میں موجود کرسی پر رکھ رہی تھی۔ آپ تو جانتی ہی ہیں امی، اسکول چھوٹا ہو یا بڑا، کام اتنا ہی ہوتا ہے۔ آج بس تھوڑا زیادہ کام تھا جس وجہ سے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ آئندہ میں خیال رکھوں گی کہ وقت پہ گھر آ جایا کروں۔ ان کی بات سن کر وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ تم ایک موبائل خرید لو۔ اگر کبھی ایسا ہو تو کم از کم مجھے بتا تو سکو کہ آج تم دیر سے آؤ گی، اور مجھے سکون بھی رہے گا۔ وہ ہر بار کی طرح پھر سے اپنی بات دہرا رہی تھی جس پہ ہمیشہ وہ انکار کر دیتی تھی۔ امی، آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ مجھے ان سب چیزوں کا بالکل شوق نہیں ہے، پھر بھی آپ بار بار کیوں ضد کرتی ہیں؟ اس کا ہمیشہ کی طرح سے وہی جواب سن کر عائشہ بیگم بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اگر اب آپ کے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو پلیز کچھ کھلا دے، اب بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر بولی تھی، جس پہ عائشہ بیگم مسکرا دی تھی۔ جاؤ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ اس کو کہتی ہوئی اٹھی تھی اور روم سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی ان کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ اس کے انتظار میں انہوں نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ اس کو بھوک نہیں تھی، پر وہ صرف ان کی بھوک کی وجہ سے بولی تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت ایک بلڈنگ کے باہر کھڑا آنکھوں میں سرد تاثرات لیے بلڈنگ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے یہاں ایک غدار کا کام تمام کرنا تھا۔ نہ جانے لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ دھوکہ کر کے بچ جائیں گے۔ اس شخص نے بھی یہی سوچنے کی غلطی کی تھی کہ وہ بچ جائے گا اسے دھوکہ دے کر، اور یہ اس کی غلط فہمی تھی جو وہ آج ختم کرنے آیا تھا۔ وہ بنا کوئی سراغ چھوڑے اپنا کام کرنے میں ماہر تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنا کام بہت ہی پھرتی سے کرتا تھا۔ کچھ دیر تک مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ پچھلے راستے سے بلڈنگ کے اندر گیا تھا۔ اس کے لیے یہ پتہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت اس کا شکار کہاں اور کس روم میں موجود ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا تیسرے فلور پہ آیا جہاں اس کا روم تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے دروازے کے پاس آ کر رکا تھا اور لاک دروازے کو کھولنے لگا۔ اس کے لیے لاک کھولنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اندر روم میں وہ شخص ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس بات سے انجان کہ موت اس کے دروازے پہ کھڑی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ اس کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، پر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ خطرہ قدم قدم چلتا اس کے بہت قریب آ چکا ہے۔ ابھی وہ اپنا سامان پیک کر کے جیسے ہی مڑا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پہ گرا تھا۔ ڈی کے یہ 2 الفاظ بے آواز ہو کر اس کے ہونٹوں سے ادا ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف نے جگہ لے لی تھی، پورا بدن ایک دم سے کانپنے لگا تھا، جبکہ وہ اپنے چہرے پہ شاطر مسکراہٹ لیے قدم قدم چلتا اس کے بے حد قریب آیا تھا۔ ہاں ڈی کے، تمہیں کیا لگا مجھ سے غداری کر کے تم بچ سکتے ہو؟ اس نے اپنی گن اس کی پیشانی پہ رکھی تھی۔
نہیں پلیز پلیز ڈی کے مجھے معاف کر دو پلیز۔ وہ شخص اب اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ وقت اس کا آخری وقت ہے، اور ایسا تھا بھی۔ ڈی کے کو دھوکہ دینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ڈی کے سے غداری کی سزا موت ہے، صرف موت۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا بولا، اور کہتے کے ساتھ ہی ٹریگر دبایا تھا، اور پل میں وہ شخص زمین پہ گر چکا تھا۔ اور معاف کرنا میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، وہ اس شخص کے بے جان وجود کی طرف دیکھ کر بولا، اور جس خاموشی سے وہ یہاں آیا تھا اتنی ہی خاموشی سے اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ وہ یہ کام اپنے کسی بھی آدمی سے کروا سکتا تھا، پر جو بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کی سزا وہ خود دیتا تھا۔ اس کی گاڑی جیسے ہی گیٹ کے آگے رکی تو 1 منٹ سے پہلے ہی گیٹ کھلا تھا۔ وہ اپنی گاڑی تیزی سے اندر لایا اور ایک نظر گارڈ کو دیکھا جو اس کے غصے کے ڈر سے سیدھا کھڑا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اس نے دیر سے گیٹ کھولا ہے، پر اس کے گاڑی اندر لے جانے پر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اس کے غصے سے ہر ملازم ڈرتا تھا۔ سب لوگ اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ بھی کتنی بڑی سزا دے دیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی اس کا کام وقت سے پہلے پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ کار سے نکل کر اس نے اپنی شاندار سی عمارت کو دیکھا جو اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ فون بجنے سے ایک پل کے لیے اس کے قدم رکے تھے۔ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ رات کے اس وقت اس کو کون فون کر سکتا ہے، پر اس کا ارادہ کال پک کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فون کرنے والا اس کے لیے اس وقت کتنا پریشان ہوگا، پر وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا، کال کاٹ کر کے فون کو آف کیا تھا، پھر تیز تیز قدم بڑھاتا اندر آیا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے روم میں آیا تھا۔ جب بھی وہ کچھ ایسا کام کرتا تو اس کا موڈ سخت خراب ہو جاتا تھا، اور اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت وہ اپنے اس گھر میں موجود تھا۔ اپنے روم میں آ کر اس نے اپنی وارڈروب کھولی اور پھر اس کا لاکر دراز کھول کر اس میں سے اس نے بہت ہی نرمی اور محبت سے ایک تصویر کو نکالا تھا۔ تصویر کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے تاثر ایک دم سے کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اگر اس وقت اس کا کوئی آدمی یوں اکیلے میں مسکراتا دیکھ لیتا تو یقیناً حیرانگی سے مر ہی جاتا، کیونکہ آج تک کسی نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ اس کے چہرے پہ غصہ رہتا اور آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ۔ وہ اس تصویر کو ہاتھ میں لے کر بیڈ پہ بیٹھا تھا اور مسکراتے ہوئے اس تصویر کو چھو رہا تھا، جیسے اس تصویر میں جو ہستی ہے وہ اس وقت اس کے سامنے ہے اور وہ اس کو چھو کر محسوس کر رہا ہو۔ کچھ دیر اس تصویر کو ایسے ہی دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے مسکراتے لب اس تصویر پہ رکھ دیے تھے۔ وہ ایسے بیڈ پہ لیٹ گیا اور اس تصویر کو اپنے سینے پہ رکھ کر آنکھیں بند کر لیا تھا۔ یہ اس کے خراب موڈ کا علاج تھا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر کے آیا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ الگ ہی دنیا میں پہنچ کر اس دنیا سے مکمل طور پر غافل ہو گیا تھا۔ صبا اٹھ بھی جاؤ یار، دیکھو نا کتنا وقت ہو گیا ہے۔ ایشل سوئی ہوئی صبا کے پاس جا کر اس کو اٹھاتی ہوئی بولی تھی، جو اس کے اتنی بار اٹھانے پہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ یار ایشل سونے دو نا تھوڑی دیر اور پلیز۔ صبا کی نیند سے بھری آواز اس کے کانوں میں آئی تھی۔ صبا تم اٹھ رہی ہو یا نہیں، ورنہ جو میں اب کروں گی نا یقیناً تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اس بار ایشل نے اس کے اوپر سے چادر ہٹائی اور اس کو وارننگ دینے والے انداز میں بولی تھی، یار کیا پریشانی ہے تمہیں، کبھی تو مجھے سکون سے سونے دیا کرو، ابھی تو میری آنکھ لگی تھی اور تم شروع ہو گئی ہو، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ صبا جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی تھی اور سخت نظروں سے اس کو گھور رہی تھی۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں صبا بیگم کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی سوتی ہوں، پر تم سے پہلے روز اٹھ جاتی ہوں اور تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی سارے کام بھی ختم کر دیتی ہوں۔ ایشل کمر پہ ہاتھ رکھ کر لڑاکا عورتوں کی طرح بول رہی تھی، جس پہ صبا کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں ہاں ہنس لو مجھ پہ، تو تمہیں رحم آتا ہی نہیں ہے، دن کے 2 بج رہے ہیں۔ خیر کب سے تمہارے اٹھنے کے انتظار میں بیٹھی ہوں کہ کب تم اٹھو گی اور کب مجھے کھانا کھانے کو ملے گا۔ بھوک سے میرا برا حال ہے یار، اٹھو جلدی اور کچھ بناؤ جا کر۔ ایشل بیچارہ سا منہ بنا کر بولی تھی۔ ایشل کی بات سن کر صبا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آخر وہ بھی تو اس کے ساتھ دیر رات تک کام کرتی ہے اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سب کام کر لیتی تھی، پر ایک کھانا تھا جو اسے بنانا نہیں آتا تھا، جس وجہ سے مجبوراً اس کو صبا کو اٹھانا پڑتا تھا۔ سوری یار، کل میں کچھ زیادہ تھک گئی تھی، آج اس لیے اٹھا نہیں جا رہا تھا مجھ سے۔ تم بیٹھو، میں جلدی سے کچھ بناتی ہوں لا کر۔
صبا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہوئی ایشل کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ایشل کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، ورنہ صبا کی نیند دیکھ کر اس کو لگ رہا تھا کہ وہ 1-2 گھنٹے تک اٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے۔ صبا سنو، آج میرا کچھ بہت اچھا سا کھانے کا من کر رہا ہے۔ اس کو واش روم کی طرف جاتا دیکھ کر ایشل آنکھیں گھما کر بولی، اگر کچھ زیادہ اچھا کھانے کا من ہے تو ذرا کچن میں آ جانا میری ہیلپ کے لیے۔ صبا اس کو کہہ کر واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ ایشل بس واش روم کے دروازے کو گھورتی رہ گئی تھی۔ یار صبا، آج ہم پھر سے تمہاری وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ ایشل کلب میں داخل ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر ایک نظر دیکھتی وہ صبا سے مخاطب ہوئی تھی، پر صبا کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ ہاں ہاں ہنس لو، سرباز تو تمہیں کچھ کہتے ہی نہیں ہے نا، اسی لیے تمہیں تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ایشل منہ بناتی ہوئی بولی تھی۔ یار تم سرباز کو چھوڑو اور وہ دیکھو سامنے تمہارا دیوانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ صبا اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی اور اس کا سامنے کی طرف دھیان کیا تھا۔ صبا کے کہنے پہ اس نے جیسے ہی سامنے کی طرف دیکھا تو اس کا خلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ شخص ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی خاص جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ صبا، میں نے تم سے کتنی بار بولا ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کیا کرو۔ زہر لگتا ہے وہ شخص مجھے جب سے یہاں آیا ہے میرا کام کرنا حرام کیا ہوا ہے اس نے۔ ایشل اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں بول رہی تھی، جو ادھر ادھر دیکھتا کسی کو تلاش کر رہا تھا، اور ایشل اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس کو ہی تلاش کر رہا ہے۔ یار ایشل، کیا پتا وہ سچ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہو، جبھی تو روز یہاں آ جاتا ہے اور ہماری ڈیوٹی ختم ہونے تک یہیں موجود رہتا ہے۔ صبا نے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ جہاں ہم کام کرتے ہیں نا، وہاں پر لوگ ہم پر پیسہ تو لٹا سکتے ہیں، لیکن ہم سے محبت یا ہماری عزت کبھی نہیں کر سکتے۔ اور میرا تم سے بس یہی کہنا ہے کہ تم اس غلط فہمی کو جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے دل سے نکال لو، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا۔ ایشل تلخی سے بولتی اس کو حقیقت سے روبرو کر رہی تھی۔ ایشل کی بات پہ صبا نے اپنی اکلوتی دوست کو دیکھا، جو کہ پچھلے 3 سالوں سے اس کلب میں ویٹر کا کام کر رہی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی ہی تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ نائٹ کلب میں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، پر وہ دونوں کرتی تھی۔ ان کا یہاں کام کرنا مجبوری تھی، کیونکہ وہ دونوں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی اور نوکری کے لیے ڈگری کی ضرورت تھی جو ان کے پاس نہیں تھی، اور آج اس لیے وہ دونوں یہاں موجود تھی۔ پیسے بھی کافی اچھے مل جاتے تھے، جس سے دونوں کا اب تک اچھے سے گزارا چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ ان پہ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی تھی کوئی غلط کام کرنے کے لیے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں داغدار نہیں تھی۔ اب چلو گی بھی یا پھر یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ ایشل صبا کو سوچوں میں گم دیکھ کر اس کا کندھا ہلا کر بولی تھی۔ ہاں یار چلو، ویسے بھی پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے ہلانے پہ صبا ہوش میں آتے ہوئے بولی اور دونوں ہی آگے کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں اپنے کام میں بزی ہو گئی تھی، پر ہر روز کی طرح ایشل کا موڈ خراب ہی رہا تھا۔ وجہ اس شخص کی مسلسل اس پہ جمی نظریں جو اس کا غصہ مزید بڑھاتی تھی، پر وہ خود پہ ضبط کرتی لوگوں کو سرو کر رہی تھی۔ میں نے تم سے جب کہا تھا کہ جب تک تم اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا لو تب تک میرے سامنے مت آنا، پھر بھی آج تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ وہ غصے سے اس کا گلا اپنے ہاتھوں میں دبوچتا ہوا بولا تھا۔ غصے میں اس کی رگیں تک تنی ہوئی تھی اور آنکھیں ہمیشہ کی طرح سرخ تھی۔ سامنے والوں کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ ڈی کے میں نے پوری کوشش کی، پر اس کی پکڑ اس آدمی کی گردن پہ اتنی سخت تھی کہ اس سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا صحیح سے بولو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے اپنی پکڑ مزید سخت کی تھی اور اس سے مخاطب ہوا، جس کی آنکھیں اب باہر کو نکل چکی تھی۔ کوشش نہیں، تمہیں اس کو کسی بھی حال میں ڈھونڈ کر لانا ہے، وہ اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا بولا، جبکہ وہ شخص اپنی گردن آزاد ہونے پر بری طرح سانس لینے لگا تھا۔ بشر، میں نے تمہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، اس پر ہر پل نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، پر وہ تمہاری ہی نظروں کے سامنے سے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور یہ حال پچھلے کچھ مہینوں سے تھا۔ بشر اس کا خاص آدمی تھا، جس کو اس نے کسی کی ذمہ داری دی تھی حفاظت کے لیے، پر جب ایک دن بشر نے اس کو آ کر بتایا کہ وہ اس جگہ سے کہیں چلی گئی ہے اور دن مہینوں میں بدل گئے تھے، پر وہ اس کو اب تک نہیں ملی تھی۔ جب بھی بشر اس کے پاس آتا اور اپنی ناکامیابی کے بارے میں بتاتا تو ہر بار اس کو ڈی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میری ہر پل ہی اس پر اور ان کے گھر پر نظر تھی ڈی کے، میرا یقین کرو۔ بشر اپنی صفائی پیش کر رہا تھا ہر بار کی طرح، اور وہ خاموش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو شک ہو گیا تھا کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے، تبھی تو وہ یوں اچانک غائب ہو گئی ہیں۔ بشر نے اپنا شک ظاہر کیا تھا۔
ان کو شک نہیں، شروع سے ہی معلوم تھا اس بارے میں، اور میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ اس نے مجھ سے دور جانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ تھا تو پھر بشر نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تھی، اسی لیے تو تمہیں اس پہ نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، پر تم ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکے۔ اب جاؤ اور تبھی میرے پاس آنا جب تم اس کے بارے میں کچھ معلوم کر لو، اور ورنہ اپنے آخری دن گننے شروع کر دو۔ وہ اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا جس پہ بشر خاموشی سے سر ہلاتا اس کے روم سے نکلا تھا۔ بھاگ لو مجھ سے جتنا بھاگنا ہے تمہیں، پر یاد رکھنا کہ ڈیکے سے زیادہ دن تک تم بھاگ نہیں سکتی، اور وہ دن بھی دور نہیں جب تم میرے پاس میری گرفت میں ہوگی، بہت جلد۔ وہ کسی سے اپنی سوچوں میں مخاطب تھا۔ وہ ابھی اسکول سے لوٹی تھی، اس نے اپنی چادر اتار کر تخت پہ رکھی تھی۔ اس نے گھر کے چاروں طرف نظر دوڑائی، اس کو گھر میں خاموشی کا احساس ہوا تھا، وجہ عائشہ بیگم اس کو نظر نہیں آئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جب بھی وہ اسکول سے واپس آتی تھی تو عائشہ بیگم اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ملتی تھی، پر آج ان کو تخت پہ بیٹھا ہوا نہ دیکھ کر اس کو حیرانی ہوئی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ وہ پریشانی میں ان کو آواز دینے لگی تھی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ کچھ سوچ کر وہ کچن کی طرف بڑھی، پر وہ اس کو وہاں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کچن کے کچھ فاصلے پہ بنے واش روم کی طرف گئی، پر وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اس کی پریشانی مزید بڑھتی گئی۔ بس ایک روم بچا تھا تو وہ اس روم کی طرف بڑھتی گئی۔ ان کا گھر کافی چھوٹا تھا، پر ان دونوں ماں بیٹی کے لیے کافی تھا، جس میں وہ دونوں مطمئن تھی اور خوشی ہر آرام سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ امی آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو عائشہ بیگم کو کمرے میں موجود کرسی پہ بیٹھا دیکھ کر پریشانی میں ان کے قریب جا کر بولی تھی، جبکہ عائشہ بیگم نے اس کی آواز سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس بیڈ پہ نظریں جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابیحہ نے جب ان کی نظر بیڈ پہ جمی دیکھی تو اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا تھا۔ بیڈ پہ نظر پڑتے ہی اس میں موجود سامان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے میں وہاں سے اٹھ کر بیڈ تک آئی تھی۔ اب اس کو عائشہ بیگم کی خاموشی اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا امی کہ آپ ان لوگوں کو منع کیوں نہیں کرتی ہیں، وہ بیڈ پہ موجود سامان کو دیکھ کر نفرت سے بولی تھی۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے بیٹا، پر ان کی تو بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ ہر ماہ وہ لوگ آتے ہیں اور یہ سب رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات پہ عائشہ بیگم پریشانی سے بولی تھی، امی ان سے کہو کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی دی ہوئی کسی بھی چیز کی۔ وہ بیڈ سے ایک ایک سامان کو اٹھاتی ہوئی بولی تھی، اور عائشہ بیگم اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا ارادہ ان سب چیزوں کو ایک پل بھی اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کا نہیں تھا۔ امی اگر آئندہ وہ لوگ یہاں آئے تو ان کو گھر میں گھسنے مت دینا آپ۔ وہ کیا سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں دیکھ کر؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ہر بار کی طرح آج بھی سب چیزوں کو باہر پھینک کر آتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ان سب شاپر میں کیا ہوتا تھا۔ تم تو جانتی ہی ہو میں کتنا منع کر لوں لیکن وہ لوگ زبردستی اندر آ کر رکھ کے چلے جاتے ہیں، میں بوڑھی جان ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ عائشہ بیگم بیچارگی سے بولی تھی۔ ابیحہ کو ترس آیا تھا ان کی شکل دیکھ کر۔ چلیں آپ پریشان نہ ہوں، آگے سے میں خود دیکھ لوں گی ان سب کو، وہ ان کو ہر بار کی طرح تسلی دینے والے انداز میں بولی تھی، پر ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ اس کی غیر موجودگی میں ہی آتے تھے، اور اس بات سے اس کا غصہ مزید بڑھتا تھا۔ چلیں آپ یہاں بیٹھے، میں آپ کی دوائی لے کر آتی ہوں، وہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ ان کو بیڈ پہ بٹھاتی ہوئی بولی تھی اور روم سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کوئی ٹینشن لیں ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ کہاں چلی گئی ہو تم؟ بولو نا آخر کہاں چلی گئی ہو؟ وہ آج پھر اس فوٹو کو ہاتھ میں لیے بیٹھا اس سے بات کر رہا تھا، ہمیشہ کی طرح، جیسے اس فوٹو میں موجود ہستی بالکل اس کے سامنے ہی بیٹھی ہو۔ کیا مل رہا ہے تمہیں مجھے اس طرح تڑپا کر؟ بولو۔ ایک اور سوال وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ لیکن تم مجھے نہیں جانتی ہو، تم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ میں تمہیں پھر بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا اور خود پر یقین، اور پھر میں تمہیں اپنی دنیا میں قید کر لوں گا، پھر تم کتنی بھی کوشش کر لینا لیکن تم میری اس قید سے کبھی آزادی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ اس بار اس کے مغرور چہرے پہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی تھی، اس کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، تڑپ، دیوانگی، جو دروازے پہ کھڑا عمر بہت اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جب تمہیں میری اس قید سے محبت ہو جائے گی اور پھر تم کبھی بھی اس قید سے آزادی نہیں چاہو گی۔ وہ اس تصویر کو دیکھتا ایک جذبے سے بول رہا تھا، اور بولتا بھی کیوں نہ، کیونکہ اس کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ جیسا وہ بول رہا ہے ویسا ہی ہوگا،
کیونکہ وہ ڈی کے تھا اور آج تک اس نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھایا ہے۔ جو تم بول رہے ہو اگر ایسا نہ ہوا اور اس نے اس قید سے آزادی ہی مانگی تم سے تو کیا کرو گے؟ اس بار عمر اس کی بات کاٹ بولتا ہوا روم میں داخل ہوا تھا۔ کل سے وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آج یہاں موجود تھا۔ عمر کی آواز اور بات سن کر اس نے گردن موڑ کر دیکھا جو کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا ہی ہوگا عمر، ہوگا ایسا ہی، تم دیکھ لینا، وہ عمر کو جواب دیتا بیڈ سے اٹھا اور اس فوٹو کو بہت ہی نرمی سے دراز میں رکھا تھا۔ اس کی بات سن کر عمر خاموش ہی رہا تھا۔ اسے اس وقت وہ ڈی کے نہیں ایک ضدی بچہ لگ رہا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے اس کام کا بتاؤ جو تمہیں میں نے کرنے کے لیے بولا ہوا ہے۔ ڈی کے اس بات کو ختم کرتا اپنے کام کی بات پہ آیا تھا۔ آج کل میں تمہارے اسی کام میں بزی ہوں، بس 1-2 دن تک معلوم ہو جائے گا اس کی اگلی ڈیل کب کی ہے۔ عمر تفصیل سے اس کو ساری معلومات بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ہاں ذرا دھیان سے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم کون ہو۔ اگر کسی کو ذرا بھی شک ہوا نا تو تم جانتے ہی ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ اس بار اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، ہاں میری پوری کوشش تو یہی ہے اور میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اگر کسی کو مجھ پر شک ہو گیا تو میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، پر تم فکر مت کرو، میں نے بہت خیال رکھا ہوا ہے اس بات کا۔ عمر اس کو اپنی بات کا یقین دلا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے ہر پل فکر مند رہتا ہے، بس کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ اچھی بات ہے، اس نے صرف ان 3 لفظوں پہ اپنی بات ختم کی تھی جس پہ عمر ایک گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ کیا ہے؟ اشل اس کو راستے کے بیچ میں کھڑا دیکھ کر غصے سے بولی تھی اور بل ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے تھے۔ کچھ بھی نہیں، وہ کندھے اچکا کے بولا اور اسی طرح اس کے منہ کے سامنے کھڑا رہا۔ تو پھر سامنے سے ہٹو میرے۔ اس کے انجان بننے پر اشل اپنا غصہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ کیوں ہٹوں تمہارے سامنے سے؟ وہ اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر بولا۔ اس کو مزہ آتا تھا اس کو اس طرح پریشان کرنے میں۔ دیکھو میں کہہ رہی ہوں میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ اشل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کے سر پہ دے مارے، پھر چاہے بعد میں کچھ بھی ہوتا رہتا تو کر لو کام، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ اس کے راستے میں اور پھیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے ہمیشہ ہی اس لڑکی کے تاثرات اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اگر تم اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے ہو تو سیدھی طرح سے یہاں سے ہٹ جاؤ، ورنہ اشل سے اب اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ یہاں سے نہ ہٹا، یقیناً وہ کچھ الٹا کر دیتی اس کے ساتھ۔ اس کو تو وہ شروع سے ہی زہر لگتا تھا اور آج اس کے یوں اس طرح سے کرنے پر اس کے پورے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں تو بنوانا چاہتا ہوں اپنا تماشا، اب کرو، کیا کرنے والی تھی تم؟ اب وہ اس کو جج کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر اشل نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پاس رکھی ٹیبل پہ پٹخنے کے انداز میں رکھی تھی جس پہ اس کے سامنے کھڑے شخص کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ وہاں جا کر سرو کرو، وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ اشل جو اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ نوچنے کے لیے آگے بڑھی تھی، سر عباس کی آواز پہ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ جو اشل کو اپنے قریب آتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا مگر اپنے پیچھے عباس کی آواز سن کر اس کے چہرے پہ جو ہنسی آئی ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ جی سر، میں وہیں جا رہی تھی۔ اشل ایک نظر عباس کو دیکھتی پھر اپنے سامنے کھڑے شخص کی طرف گھور کر دیکھا تھا۔ اس کے گھورنے پر وہ اپنی ہنسی مشکل سے ضبط کرتا ایک سائڈ ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تو اس کو اور پریشان کرنے کا تھا مگر پیچھے کھڑے عباس کی وجہ سے اس کو ہٹنا پڑا تھا۔ اس کے ہٹتے ہی اشل جلدی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عباس بھی وہاں سے چلا گیا۔ تو اس کے جانے کے بعد اس نے مڑ کر عباس کی طرف دیکھا جو اب صبا کے پاس کھڑا اس کو کچھ ہدایت دے رہا تھا جس پہ وہ اپنی گردن ہلا کر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تو وہ خود بھی وہاں سے اپنے آفس روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عباس کے جانے کے بعد اس نے پھر سے اشل کی طرف دیکھا جو اب چہرے پہ مسکراہٹ سجائے لوگوں کو سرو کر رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر عمر کے چہرے پہ ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ تخت پہ بیٹھی سلائی کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ عائشہ بیگم نے وقت دیکھا تو 2 بج رہے تھے اور ابیحہ کے آنے میں ابھی وقت تھا اور یہاں ان دونوں کی کسی سے خاص بات چیت بھی نہیں تھی، وہ دونوں بس ایک دوسرے کی دوست، ہمدرد سب کچھ تھی۔ عائشہ بیگم سلائی مشین ایک طرف رکھتی دروازے تک آئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک پل میں وہ حیران رہ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر اس نے ان کو سلام کیا تھا اور عائشہ بیگم تو جیسے بہت سال پیچھے چلی گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ان کو یاد آیا تھا، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں یا پہچان کر انجان بن رہی ہیں۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے آدمیوں کو باہر
رہنے کا اشارہ کرتا اندر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ عائشہ بیگم میں ہلنے تک کی ہمت نہیں بچی تھی۔ وہ اس کو کیسے نہ پہچانتی، وہ بالکل اپنے باپ کی شکل کا تھا، اور وہی چہرہ، اتنا ہی لمبا قد، وہی مغرور نین نقش، سب کچھ تو اپنے باپ جیسا تھا اس میں۔ شاید آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا ہے، ان کو خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا تھا۔ دراب خان، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ وہ اس کا پورا نام لے کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھی بات ہے آپ مجھے پہچانتی ہیں، ورنہ مجھے لگا تھا کہ آپ شاید مجھے پہچاننے سے انکار ہی کر دو۔ وہ وہاں موجود کرسی پہ آرام سے بیٹھتا ہوا بولا تھا۔ میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے، کیوں آئے ہو تم یہاں؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتی پھر سے اپنا سوال دہراتی ہوئی بولی تھی۔ میرا آپ لوگوں سے جو رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑتا ہے۔ وہ جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ نہیں ہے ہمارا تم سے کوئی رشتہ، اور نہ ہی ہم تم سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس بار انہوں نے اپنے غصے کو ضبط نہیں کیا تھا۔ ان کا بس چلتا تو وہ ایک پل میں اس کو اس گھر سے باہر نکال دیتی۔ آپ کے انکار کرنے سے یہ رشتہ تو ختم نہیں ہو جائے گا، جو ہے وہ تو رہے گا ہی۔ اس کو ان کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ کوئی اس کی بات کو انکار کرے۔ ہاں، میرے انکار کرنے سے ہو جائے گا ختم، اور بہتر ہے آج کے بعد تم اور تمہارے یہ لوگ مجھے میرے گھر کے آس پاس نظر نہ آؤ۔ عائشہ بیگم دو ٹوک انداز میں بول رہی تھی، کیونکہ یہ سب ان کے برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لو، لیکن آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ بھی ان کو صاف لفظوں میں سچائی سے آگاہ کر رہا تھا، اور عائشہ تو جیسے چپ ہی رہ گئی تھی اس کی بات سن کر۔ اور رہی بات میری اور میرے لوگوں کی یہاں موجودگی کی، تو آپ اب اس کی عادت ڈال لو، کیونکہ دراب خان کبھی اپنے سے جڑے رشتوں سے غافل نہیں رہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تھا، اور ایک نظر عائشہ بیگم کو دیکھا جو بالکل خاموش کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات، وہ جاتے جاتے پلٹ کر ان کی طرف مڑا تھا۔ آپ کے پاس میری امانت ہے، اور اسی لیے آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر ایک پل کے لیے رکا تھا، اور میں آپ سے بھی اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی میری امانت کی اچھے سے حفاظت کریں گی۔ ان کو ہدایت دیتا ہوا وہاں رکا نہیں تھا۔ جتنی تیزی سے وہ یہاں آیا تھا، اتنی ہی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد عائشہ بیگم کتنی ہی دیر تک اپنی جگہ سکت کھڑی رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلتی کلب آ رہی تھی۔ آج وہ پھر سے لیٹ ہو گئی تھی، مگر اس بار دیر ہونے کی وجہ وہ خود نہیں تھی۔ آج عشل نہیں آئی تھی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے اس کو گھر کا سارا کام کرنا پڑا تھا، اور پھر اس کی طبیعت کی وجہ سے وہ اس کے لیے رات کا کھانا بھی بنا کر آئی تھی۔ بس اس چکر میں اس کو بہت دیر ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے چل ہی رہی تھی کہ اس کو اچانک ایسا لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ صبا نے گردن موڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر اس نے اپنے قدم بڑھا رہی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ بہت بار ہو چکا تھا۔ ہر بار وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیتی تھی۔ کلب میں آ کر وہ اپنے کام میں بزی ہو گئی تھی۔ آج عشل نہیں تھی، جس وجہ سے بہت بور ہو گئی تھی، اور بے دلی سے اپنا کام کرتی اور لوگوں کو خود پر اٹھتی غلط نظروں کو نظر انداز کرتی ادھر سے ادھر سرو کر رہی تھی۔ یہ اس کا کام تھا، اور اب اس کو ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو وہ سکھ کا سانس لیتی اپنے ڈریس چینج کرنے ڈریسنگ روم میں آ گئی تھی۔ یہاں کام کرنے والوں کی الگ ہی ڈریس ہوتی تھی، جو وہ اس وقت زیر تن کیے ہوئی تھی۔ وہ اپنا ڈریس چینج کرتی کلب کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اور عشل روز ہی وہاں سے واپس جاتی تھی، کیونکہ فرنٹ گیٹ پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، اور کلب کی دوسری سائڈ اس وقت سنسان رہتی تھی۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آواز سر، یہ آپ نے کانپتی ہوئی آواز میں وہ سامنے کھڑے عباس سے مخاطب ہوئی تھی، جس کے ہاتھ میں گن تھی، اور وہ زمین پہ پڑے اس بے جان وجود کی نبض دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اس کو مار دیا؟ جب وہ کھڑا ہوا تو صبا پھر سے اس سے مخاطب ہوئی تھی، جو اب اپنی گن پاکٹ میں رکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ یہاں مجھے مارنے آیا تھا تو میں نے اس کو مار دیا۔ عباس، سلطان پہ حملہ کرنے کی سزا تو ملنی ہی تھی اسے۔ عباس بڑے آرام سے اس کو اپنا کارنامہ بتا رہا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت ہی اچھا کام کیا ہو، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔ اس کو بہت دن سے اس آدمی پہ شک تھا، اور آج یہ شک سچ ثابت ہو گیا تھا۔ جب اس نے اس آدمی کو اپنی باتیں سنتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ ڈی کے کا آدمی ہے، اور اس کو ڈی کے پاس جانے سے پہلے ہی اس کی جان لے چکا تھا۔ جبکہ اس کی بات سن کر صبا کو ایک لمحے کے لیے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا ہے کسی کی جان لے کر۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عباس نے سختی سے اس کا منہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ ایک اور لفظ نہ